جب بھی آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے جائیں تو کوشش کیجیے گا کہ اپنی چپلیں جو ہے نا وہ کہیں باہر ہی رکھے جائیں تاکہ آپ کی باادب حاضری جو ہے وہ ہو سکے. جیسے شفیق بھائی نے بھی تحریر میں بھی لکھا تھا، لیکن ہوتا یوں ہے اس طرح سے کہ بعض اوقات گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، فرش بہت گرم ہوتا ہے، تو اس میں ننگے پیر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ یہاں سے آپ لیدر کے ساکس لے کے جائیں اور وہ پہنے رکھیں. جب بھی آپ مسجد نبوی کے بیرونی دروازے سے انٹر ہوں، چپلیں آپ اپنے بیگ میں رکھ لیں، تھیلے میں رکھ لیں، یا اندر موجود ریکس ہوتے ہیں، ریکس میں رکھے جا سکتے ہیں، اور آپ لیدر ساکس کے ساتھ جو ہے نا وہ مسجد میں آرام سے واک کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہو گیا. اگر آپ کے پاس ساکس اویلیبل نہیں ہے تو مسجد کے صحن میں کچھ اس طرح کے ٹائلز بھی لگے ہوتے ہیں. دو ٹائپس کے ٹائل لگے ہوتے ہیں، ایک بلیک ہے ایک وائٹ ہے. ان میں سے ایک جو ہے میں ابھی تصویر بھی شیئر کروں گا، تو وہ ماربل جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہے، اس میں کم گرم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ وہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کی ایک تصویر بھی میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. باقی چپلوں کے ساتھ کوشش کیجیے گا کہ نہ ریاض الجنہ میں جائیں، نہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے کے لیے جب جائیں. تو بہت ادب کا مقام ہے، بہت ادب کے ساتھ آپ کی حاضری ہونی چاہیے. سلام کے لیے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، آپ دیکھیں گے وہاں پہ جا کے، کیونکہ پاکستانی حجاج کے جو ہوٹل ہیں وہ اسی ایریا میں ہیں، باب السلام والی سائڈ سے زیادہ گزر ہوگا حجاج کا، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے جیسے ہی نماز ختم ہوگی تو بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے. خدا را آپ ایسے نہ کیجیے گا. سلام پیش کرنے کے لیے جانے کے لیے ایک پیسیج انہوں نے بنایا ہوا ہے جو کہ باب السلام سے سامنے جو صحن ہے اس میں جو پہلا واش روم ہے اس کے ساتھ سے پیسیج شروع ہوتا ہے، اور وہ گھومتا پھرتا آپ کو باب السلام تک لے آئے گا، اور اس کے بعد آپ نے اندر جانا ہے. تو جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے لوگ فوری طور پر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. خدا را یہ ادب کا مقام ہے. جب قرآن شریف نے یہ بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم بھاگتے رہیں، ہم یہ حرکتیں کرتے رہیں. خدا را اس چیز کا خیال رکھیے گا. سلام پیش کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں پرمٹ لینا ضروری ہے، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ریاض الجنہ کا پرمٹ ایک الگ ہے. سلام پیش کرنے کے لیے آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ زوم سیشن میں ہم بیان کریں گے. خواتین کے حوالے سے بھی ایسا ہے کہ ریاض الجنہ کا پرمٹ الگ ہے، اور سلام پیش کرنے کے لیے خواتین کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح فجر کے بعد اور رات کو عشاء کے بعد ہے، تو وہ بھی جا سکتی ہیں. خواتین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کے گیٹ نمبر فکس ہوتے ہیں. دوسری سائڈ پہ جو کل میں نے نقشہ شیئر کیا تھا اس میں گیٹ نمبر 32 اور 33 آ رہا ہوگا. پنک کلر کا پورشن ہے وہ خواتین کے لیے مخصوص ہے صحن کا، اور اندر جا کے مسجد کا ایریا بھی آ جاتا ہے. تو نقشے میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر لکھا ہوگا مدخل المسجد القدیم للنساء، مطلب پرانا جو مسجد کا ایریا ہے خواتین کے لیے وہ وہاں سے انٹر ہو سکتی ہیں. تو انٹری کے بعد ان کو تھوڑا سا پیسیج میں چلنے کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک سائڈ پر جو چھتریاں لگی ہوئی ہیں وہاں تک جانے کی اجازت ہوتی ہے. وہاں پہ وہ صبح فجر کے بعد اور عشاء کے بعد جا سکتی ہیں اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک چیز اور کا تھوڑا سا میں وضاحت کرتا چلوں کہ اندر مسجد نبی میں جوتوں کے ریک ہوتے ہیں، ہر ریک پہ الگ الگ نمبر ہوتا ہے. اب کچھ ایریاز ایسے مخصوص ہیں جس میں جوتوں کے ریکس پہ الگ نمبرنگ کی ہوتی ہے، اور ان ریکس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ دیر کے لیے جوتے نہ رکھیں، اور کیونکہ وہ ایریاز جو ہوتے ہیں وہ خواتین کے لیے مختص ہوتے ہیں. جب عشاء کی اور فجر کی ٹائمنگ آتی ہے تو مسجد نبی کے کچھ ایریاز میں جہاں سے خواتین کے گزرنے کے پیسیجز ہوتے ہیں ان پورشنز کو کناتے لگا کے مخصوص کیا جاتا ہے، پیسیج بنایا جاتا ہے. تو ان ایریاز میں جو جوتوں کے ریک ہوتے ہیں ان ریکس پہ نمبرز تو لگے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک اسٹیکر بھی لگا ہوتا ہے جو نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں پہ جوتے اگر رکھیں تو وہ فوری طور پہ اٹھا لیں، زیادہ دیر کے لیے نہ رکھیں، کیونکہ وہ پورشن پھر بعد میں عشاء کے ٹائم پہ، عشاء سے بھی پہلے بلکہ وہ خواتین کے اس میں سیکشن میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کے جوتے جو ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گے. اس چیز کا ذرا دھیان رکھیے گا. باقی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے بتا دی ہیں، انشاءاللہ مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ ہم زوم سیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر سلام پیش کرنے کا طریقہ، اور ریاض الجنہ میں پرمٹ لینے کا طریقہ، نصرت ایپ انسٹال کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم انشاءاللہ کور کریں گے. جب بھی آپ روزہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے جائیں تو چپلوں کے ساتھ ساتھ آپ موبائل فون بھی آف کر کے جائیے گا. اکثر آپ کو وہاں سے ملیں گے کوئی لائیو کال کر رہا ہوگا، کوئی تصویریں بنا رہا ہوگا. لائیو کال میں آپ تو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن پیچھے آپ کے جو گھر والے ہیں جو کس کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اس ٹائم موجودہ کنڈیشن کیا ہے، تو وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو لہذا ادب کا مقام ہے، خدا را ایسے نہ کیجیے گا. آپ کو لوگ ملیں گے
آپ ان سے جھگڑیے گا نہیں، لیکن آپ کم از کم کوشش کیجیے گا کہ خود نہ کریں اور دوسروں کو بھی تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں۔